حدیث شریف بخاری جلد اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور اللہ کا حکم سنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی صفات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کھانا پینا انسان کے سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارے جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس ملاقات کو ہم بستری جماع یا میاں بیوی کو تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہے درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور محسوس ہوتی ہے اور آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جماع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں ہی نسل انسان کی تخلیق میں جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت نسل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے، کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی ان سے انسانیت حاصل کرتا۔ اور اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے حیثیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قریب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکے اور لڑکیوں کو مسکن قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی منسن نہیں ہوتا، لہٰذا جو جوان اولاد کی شادی کر دینا چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہ رہے تھے اور وہاں پر عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہ تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائی پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بشریت کے اندر بہت حسین و جمیل تھی۔
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہاری جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جب رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا، کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رکھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین کی محبت اپنے خطاب پر بہت زیادہ گہرایا اور روئی فرمایا کرتے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر کے توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا۔ پھر پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہارے توبہ قبول کروں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشی سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف اور حضرت پتھر کو نصب کیا، پھر آپ کے ساتھ جنت آیا تھا، اور حضرت بعد میں جنت حضرت حوا علیہ السلام کے عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیاوی تعمیری کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلی آ چکی تھی، اور اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کے تولید و تسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کرے اور ان کو آداب اور معاشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب و معاشرت کو بھی سکھایا، اور انہیں ان بات کا حکم دیا کہ جہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمائی ہے، یہ حدیث منکر ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر ایسی ہے کہ جن کو حضرت امام بخاری نے منکر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام میں نسل انسانی کی پیدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ 20 حمل ٹھہرائے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم جا پہنچی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔